السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے اس کے متعلق پوچھا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل، اب تلاوت کے ساتھ تعلیم کی بات ہے۔ فرمایا جو تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن مجید، اللہ اکبر کبیر، ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، من تعلم بآیت، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک آیت کی تعلیم 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی اس آیت کے اندر ہمارے یہ بزرگ شیخ فرما رہے ہیں، تو ایک آیت کی تعلیم پڑھنے پر جو فضیلت بتائی ہے، اس تعلق سے جو روایت ہمارے سامنے آئی اور نیچے کسی بھائی نے شیئر کی، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ کے اندر 219 نمبر پر، اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کے متعلق علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے شاملہ، اور اس روایت کے متعلق علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے دارالسلام ابن ماجہ۔ روایت کیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر سے کہا، ان ابی ذر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اس کے اندر آگے ہے، اگر تو صبح نکل کر علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز یعنی نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہاں ابن ماجہ کے اندر تو یہ روایت ضعیف ہے، الا یہ کہ شیخ کے علم کے اندر یہ روایت کسی اور سند کے ساتھ کہیں حسن درجے میں موجود ہو تو اس سے ہم نہ واقف ہیں، باقی ابن ماجہ کی حد تک یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ابن ماجہ 219 نمبر کی یہ روایت ضعیف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور شرط ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ بندہ مومن کی استطاعت سے اور طاقت سے باہر ہے۔ مثلا اب مجھے علم ہے کہ سونے پر چاندی پر اتنی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن میں عمل نہیں کرتا ہوں، کیوں کہ نہ تو میرے پاس سونا ہے نہ میرے پاس چاندی ہے، تو یہ ایک اور صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے علم ہے اعف اللحا اوف اللحا وغیرہ کہ داڑھی کو معاف کرنا چھوڑنا ہے، پورا کرنا ہے، لٹکا لینا ہے وغیرہ، اور اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا اور داڑھی کو کینچی لگانے بیٹھ جاتا ہوں، یا داڑھی کو جناب بلیڈ لگانے بیٹھ جاتا ہوں، یا پھر میں اپنے گالوں پر سے داڑھی اتارنے بیٹھ جاتا ہوں، یا میں داڑھی کا نیچے خط بنانے بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ بے عملی اور بد عملی ہے، اور اس پر اللہ نے مجھے پکڑ لینا ہے، اس پر میری پکڑ ہوگی، مجھ سے بعد پرس ہوگی، اور اس بد عملی بے عملی پر مجھے اللہ کے ہاں سزا ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس روایت کے اندر کہا گیا کہ چاہے عمل کر سکے یا نہ کر سکے، تو علم ہے تو عمل کرنا پڑے گا، ورنہ جاہل سے زیادہ اس کو سزا ہوگی، یا یہ کہ یہ ایک بری سزا کے اندر مبتلا ہوگا کہ جیسے وہ بے عمل عالم جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال ابن ماجہ کی حد تک یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ باقی علم سیکھنے کے حوالے سے صحیح روایات موجود ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور شیخ محترم نے جو اس ویڈیو کے اندر وہ مسلم کی اونٹنیوں والی روایت بیان کی تو وہ مسلم میں ہے، وہ بھی درست ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب اسی کے اندر ہے قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، دیگر اسلامی اور قرآنی علوم سیکھے، یا دیگر ایسے تمام علوم جو قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو ان تمام پر یہ فضیلت ہوگی۔ مثلا قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے وہ
صرف و نحو کو سیکھنا ہوتا ہے، یا اس طرح حدیث سیکھنے کے لیے مختلف دیگر علوم ہیں وغیرہ، یا فقہ کو سیکھنے کے لیے دیگر علوم ہیں۔ تو علم کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت ساری بیسیوں سینکڑوں روایات کے اندر اور قرآن مجید کی آیات کے اندر ثابت شدہ ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ کی حد تک سندن ضعیف ہے، شاید کہ شیخ کے علم میں کہیں اور اس کی سند ہو یا حوالہ ہو، اس متعلق ہم نا واقف ہیں۔